اللہ والے جو ہوتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کے مشتاق رہتے ہیں، لیکن آج ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا، فصیح و بلیغ نصیحت کرنے کے بعد بھی لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دے کہ 100 سال تک زندہ رہو گے یا آج ہی مرنا چاہو گے تو میں آج ہی مرنا قبول کر لوں گا، اس لیے کیونکہ مجھے اس سے بڑی خوشی کیا حاصل ہو سکتی ہے کہ حضور کا دیدار ہوگا، تمام صحابہ اکرام سے ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال، کون بلال؟ جن کے لیے حضور نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفًّا عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اے بلال میں تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنتا ہوں۔ کون بلال؟ یہ وہ بلال جب تک یہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تب تک کوئی ان کی بات نہ مانتا تھا، لیکن جیسے ہی حضور کے ہو گئے تو آج پہلے کوئی بات نہ سنتا تھا نا، غلام تھے، کالے تھے، کوئی بات نہ سنتا تھا، لیکن جب رسول اللہ کے ہو گئے تو ایسے ہو گئے کہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ قسم خدا کی وقت کے ابو بکر صدیق بھی آ جاتے ہیں، فاروق اعظم بھی آ جاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی آ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی آ جاتے ہیں، تمام صحابہ اکرام ایک ہی آواز میں آ رہے ہیں۔ پہلے کوئی بات نہیں سنتا تھا، لیکن آج یہ فضیلت بلال کو کہاں سے ملی؟ یہ فضیلت ملی، بلال خود بولے اس طرح، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ یہ بلال جب نزع کا وقت قریب آیا تو بہت زیادہ کمزور لاغر ہو گئے۔ آپ کی بیوی نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، آپ بالکل کمزور ہو چکے ہیں۔ جب بیوی نے دیکھا تو وہ کہنے لگی ہائے رے مصیبت، یہ الفاظ تھے، ہائے رے مصیبت۔ حضرت بلال نے فرمایا یہ مت بولو، ہائے رے مصیبت مت بولو، یہ بولو واہ رے میری قسمت۔ حضرت بلال نے یہ کہا واہ رے میری قسمت بولو، اس لیے کہ تمہاری یہ کم نصیبی نہیں خوش نصیبی ہے، اور میری خوش نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کل میں وفات پانے کے بعد میں حضور کا دیدار کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ میرے دوست، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت قبر کے اندر تشریف لائیں گے، قسم خدا کی۔ مصطفیٰ جان رحمت جب دیکھیں گے میرے غلام کے چہرے پر تو داڑھی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت دیکھیں گے میرا غلام آیا، نمازیں پڑھ کے نہیں آیا، روزے رکھ کے نہیں آیا، اللہ اللہ، پھر کیا ہوگا؟ آقا منہ پھیر لیں گے، جس سے مدینے کے تاجدار منہ پھیر لیں گے، اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے دوست، ایسے بن کر کے جاؤ، نمازیں پڑھ کر کے جاؤ، روزے رکھ کر کے جاؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائیاں کر کر کے جاؤ، پڑوسیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے جاؤ۔ قبر میں جاؤ تو مصطفیٰ جان رحمت دیکھیں اور بولیں اے فرشتو اس سے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام لیٹا ہے۔ جب ایسا کہہ دیں گے آقا تو جنت میں کوئی جانے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جنت کے دروازے پر میرے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست، دنیا سے جانا ہے۔ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، باقی اندھیری رات ہے۔ تو آج کتنے ٹیوب لائٹ اپنے گھر میں لگاتے ہو؟ روشنی کا کتنا انتظام کرتے ہو؟ میرے دوست، یہ روشنی تو چند دن کی ہے۔ اگر تمہیں باقی روشنی کرنا ہے تو وہاں کرو جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں کرو جہاں پر روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی کہ قبر کے لیے۔ قبر کو روشن کرو۔ اور قبر کیسے روشن ہوگی؟ جب نمازیں پڑھ کر کے جاؤ، جب روزے رکھ کر کے جاؤ گے، قرآن کی تلاوت کر کے جاؤ گے تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی۔
مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب تم اپنے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دو گے، اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ لیکن میرے دوست، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اور موت، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی فرمایا، آپ کو میں نے بتایا کہ موت یہ نصیحت کے لیے کافی ہے۔ یہ آج اس کا جنازہ آپ نے پڑھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے کل اس کی موت کی خبر سنی، پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرے کی تیسرے کی روز سنتے ہو نا، تو یہ درس تو یہ ہیں، سبق تو یہ ہیں۔ یہ آج جنازے اٹھ رہے، کیا یہ سبق نہیں ہمارے لیے کہ کل جس طرح یہ جا رہا ہے اس طرح میں بھی جاؤں گا؟ آج اس کا انتقال ہوا، کل میرا بھی ہوگا۔ میرے دوست، ہر وقت یہی سوچتے رہ گئے کہ یار ابھی نہیں مریں گے، ابھی ٹائم ہے، مریں گے، یہ تو بات صحیح ہے، تو جانتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں ابھی نہیں مروں گا، تھوڑا رک کر، تھوڑا ٹائم ہے۔ لیکن میرے دوست، کوئی پتہ نہیں ہے، یہی سوچ میں رہ جاتے ہیں، ایک دن فرشتہ آتا ہے اور روح نکال کر کے لے جاتا ہے، یعنی حضرت اسرائیل آتے ہیں اور روح نکال کر کے لے جاتے ہیں۔ تو جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس میں ایک غلام تھا جس کو آپ باقاعدہ پیسہ بھی دیا کرتے تھے۔ وہ آ کر کے روز یہ بتاتا تھا، عمر موت سے غافل مت ہونا، ایک دن مرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں حضرت عمر نے اس کو منع فرما دیا۔ منع فرمایا تو غلام رونے لگ گیا، کہا حضور کیا غلطی ہو گئی، بتائیے مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میری موت قریب ہے۔ کہا ایسی کون سی چیز پتہ لگ گئی آپ کو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب میں سمجھ گیا کہ میری موت قریب ہے۔ تو اگر عمر کی وجہ سے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب ہے۔ میرے دوست، یہ جنازے، یہ بالوں کا سفید ہونا، یہ روز آج اس کا اٹیک، کل اس کا ایکسیڈنٹ، یہ سب نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، درس ہے ہمارے لیے، عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، بس یہ تھوڑا سا اشارہ میں نے بتایا۔ اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا، لیکن اب فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا میں زاہد اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبرستان بھی جانا چاہیے، ماں باپ کی قبروں پر بھی دعا کے واسطے جانا چاہیے، اسی بہانے کم سے کم یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک دن یار اسی جگہ ہم ہوں گے۔ ابھی تو مونچھوں پر کتنا بھی تاؤ دے لو، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھو، لیکن کیا اب کبھی آپ نے یہ سنا کہ قبرستان میں لڑائی ہوگی، مردے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، سب خاموش پڑے ہیں۔ وہ جو مونچھوں پر تاؤ دیتے تھے وہ آج دیکھ لو ایک دوسرے کے قدموں میں پڑے ہیں، سب کو اپنی پڑی ہے وہاں کہ کاش میں دنیا پر رہ کر کے نماز پڑھ لیتا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیتا۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں، بس ایک ہی ذات کام میں آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ اور موت کے وقت کلمے کی تاکید بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کیا کرو۔